رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسی اثناء میں اس کا ایک بیٹا آیا، اس نے اس کا بوسہ لیا اور اس کو اپنی ران پر یعنی اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس کے بعد اسی شخص کی بیٹی آئی، اس نے نہ اس کو بوسہ دیا نہ اس کو اپنی گود میں بٹھایا، بلکہ اس کو اپنے پہلو میں یعنی کہ اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے، تو نے اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا؟ اب دیکھیے، اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ بیٹی اور بیٹے کے پیار میں معمولی سا فرق بھی شریعت مطہرہ میں ناجائز ہے۔ یعنی جو محبت، جو پیار آپ بیٹے کو دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر دینا چاہیے بیٹی کو۔ اگر بڑھ کر نہیں دے سکتے تو کم از کم بیٹے جتنا پیار اور محبت اور توجہ اس بیٹی کو دی جائے۔ اور ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ لڑکیوں کو، بچیوں کو اگرچہ زندہ درگور نہیں کیا جاتا، لیکن ان کی تکثیر ضرور کی جاتی ہے، ان کو حقارت کی نظر سے ضرور دیکھا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ یا تو تم وراثت میں سے حصہ لے لے یا تو اپنا جہیز لے لے۔ اب دیکھیں یہ کیسی روش ہے کہ جس چیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اس کی بنا پر لڑکی کو، بچی کو وراثت کے حق سے محروم کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اپنے اولاد کے درمیان نا انصافی کرنا، اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ناپسند فرمایا ہے۔ اب ہمارے گھروں میں ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات، ساروں کی میں بات نہیں کرتا، چند ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی اولاد کے مابین انصاف نہیں کرتے۔ بیٹے کو زیادہ دے دیا، بیٹی کو کم دے دیا، یا بیٹی کو دے دیا، بیٹوں کو کچھ نہ دیا، یا بیٹے اور بیٹے، دو بیٹے ہیں، تین بیٹے ہیں، چار ہیں، ان کے مابین انصاف نہیں کیا، یا بیٹیاں ہیں ان کے مابین انصاف نہیں کیا۔ ایک کو اچھی زندگی دی، اچھا اس کو رہن سہن دیا، سب کچھ اس کو دیا، لیکن دوسری جو ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، اس کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ نہیں چلے، تو اللہ رب العزت کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم نے اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا؟ تو کتنی بڑی وعید ہے۔ ایسے ہی اگر 2 4 5 بیٹے ہیں، اگر ایک کو وراثت میں زیادہ حصہ دے دیا، دوسرے کو کم دے دیا، تو اس پر بھی ماں باپ کے لیے کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے اپنی اولاد کے درمیان مابین انصاف کرنا چاہیے۔ جس کا جو حق ہے، جو بڑا ہے اس کو اس کے مطابق عزت دی جائے، جو اس سے چھوٹا ہے اس کو اس کے مطابق عزت دی جائے، جو اس سے چھوٹا ہے یعنی کہ ترتیب کے ساتھ چلنا چاہیے، یا نہ کہ یہ ہو کہ آپ چھوٹے کو تو عزت اور احترام دیں لیکن بڑے کو کچھ پوچھیں نہیں، یا بڑے کو آپ اتنی عزت دے دیں، چھوٹوں کو کوئی پوچھے ہی نہ، چھوٹے محروم ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حدیث پاک بھی ہے، غالباً فرمایا کہ انزل الناس علی منازلہم۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق اتارا جائے، کہ جس کا جو مرتبہ بنتا ہے اس کو اسی کے مرتبے کے مطابق اتارا جائے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے مابین ماں باپ انصاف کریں، ہر معاملے کے اندر، لین دین کے معاملے میں، اور اسی طرح جتنے بھی مسائل گھروں میں ہوتے ہیں، معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان تمام کے اندر اولاد کے مابین انصاف کرنا ضروری ہے۔ بصورت دیگر وہ پھر گھروں کا ماحول خراب ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے درمیان نفرتیں، کدورتیں۔ بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہے کہ معاشرے کی وجہ سے بچوں کے درمیان تفریق آ جائے، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے بچوں کے درمیان میں تفریق آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے احتیاط لازم ہے۔ اپنے اس گھروں کے اندر ایک انصاف کو قائم کیجیے، ہر معاملے کے اندر، چاہے بیٹا ہو، بہو ہو، بیٹے ہوں، جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں، جتنے بھی گھروں کے معاملات ہیں، ان تمام کے اندر انصاف کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔